اپنے ملک میں اپنے شہریوں کے لیے آپ بارڈر لگا رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ پرسوں بھی لگایا تھا، آج بھی لگا رہے ہیں غیر انسانی رویہ جو پرسوں رکھا گیا، وہ بھی عورتوں کے ساتھ، وہ بھی غیر سیاسی، کون دیتا ہے آپ لوگوں کو یہ آرڈر؟ خان صاحب کو کوئی سوچے بھی نہیں انشاءاللہ تعالی، اور اگر خان صاحب کی یہاں سے منتقلی کی بات ہوئی تو پھر انشاءاللہ تعالی پھر اس کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ میٹنگوں کی ضرورت ہوگی، اس وقت پھر ایکشن کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ چکے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ چکے ہیں۔ ابھی ان سے بات بھی کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ آج جو ہے وہ کیا پلان ہے ان کا، وہاں سے اس ٹائم کی تازہ ترین صورتحال۔ سہیل آفریدی صاحب رین کوٹ وغیرہ لے کے آئے ہیں کیونکہ یہاں پہ بارش اور پانی بھی پھینکا جاتا ہے۔ اما جی سر عمران خان صاحب یہ جیل منتقلی کے بارے سے خبریں آ رہی ہیں۔ سہیل صاحب مناظر آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ آرام سے چلیں، وہ یار پیچھے ہو جائے یار۔ آرام سے اپنے ملک میں اپنے شہریوں کے لیے آپ بارڈر لگا رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ پرسوں بھی لگایا تھا، آج بھی لگا رہے ہیں غیر انسانی رویہ جو پرسوں رکھا گیا، وہ بھی عورتوں کے ساتھ، وہ بھی غیر سیاسی، کون دیتا ہے آپ لوگوں کو یہ آرڈر؟ ایک وزیر اعلیٰ کے لیے آپ لوگوں نے یہ بیریئر لگائے ہیں، ایک کوئی دوسرا ملک ہے، ایک کسی دوسرے ملک کا وزیر اعلیٰ کہ پاکستان کا، کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آپ کے بڑے؟ میں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہوں، خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ یہ ہم یہاں آتے ہیں، آرام سے بیٹھتے ہیں، آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، آپ لوگ جو ہیں یہ بیریئر لگا رہے ہو، کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو آپ دنیا میں؟ خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے، میں پاکستان میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں ہوں، یہ تو بہت غلط میسج آپ لوگ دنیا کو پہنچا ہے، کہاں تک حالات کو لے کے جا رہے ہیں؟ اپنے بڑوں کو بتائیں، سمجھائیں، یہ رویہ جو ہے یہ نقصان دے رہا ہے، پاکستان کو بھی نقصان دے رہا ہے، میرے صوبے کی عوام کو بھی نقصان دے رہا ہے، اور اس سے غم و غصہ مزید بڑھ رہا ہے۔ سمجھائیں، جو بھی یہ مشورے ان کو دے رہا ہے غلط مشورے دے رہا ہے، اس سے نفرتیں بڑھیں گی۔ سہیل آفریدی صاحب عمران خان کی بہنوں کے ساتھ سہیل آفریدی صاحب عمران خان کی بہنوں کے ساتھ یہ دوسری دفعہ واقعہ پیش آیا ہے، پہلے ان کو گھسیٹا گیا۔ بات کرتے ہیں اس پر، آخر میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے ملاقات کی اجازت ملی ہے سر؟ کیا کہا ہے پولیس کی جانب سے؟ خاموشی، صاحب سننا ہوا لوگوں کو، پتہ نہیں کس کا آرڈر لے کے آتے ہیں، پھر میں نے بہت دفعہ پوچھا مگر جواب ابھی ٹائم ہے، ٹائم تک انتظار کرتے ہیں، پھر بعد میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سزا ہوگی سر، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ میڈیا ٹاک پر بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہنچے ہیں، ابھی دکھا رہے ہیں آفریدی صاحب جو ہے وہ یہاں پہ پہنچے ہیں اس ٹائم کی تازہ ترین صورتحال۔ آج آپ کا ایک ساتھی مس بھی شاید کر رہے ہوں آپ، شاید خٹک صاحب وہ نہیں ہے کیونکہ ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اور وزیر اعلیٰ 10ویں دفعہ یہاں پہ پہنچا ہے، ان کی ملاقات آج بھی یہاں پہ کہا گیا کہ آپ بیٹھیں تو آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیے ہم تو یہی ان کو بار بار یاد کرا رہے ہیں کہ یہ جو ہم آ رہے ہیں یہ ہائی کورٹ اسلام آباد کے آرڈر کے اوپر ہم آتے ہیں۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ آپ لوگ
مل سکتے ہیں جمعرات کو اور منگل کو. تو منگل کو جو فیملی آئی اور وکلا آئے ان کو چھوڑا نہیں گیا. ہم پارلیمنٹیرین بھی ان کے ساتھ آئے اظہار یکجہتی کے لیے. رات کے کوئی 12-1 بجے ہمارے اوپر واٹر کینن سے جو ہے وہ اٹیک کیا گیا اور 2:30 بجے کوئی 2:30 بجے. اور پھر اس کے بعد جو ہے خان صاحب کی بہنوں کو سردی کے اندر کوئی 7-8 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر پھر جو ہمارے پارلیمنٹیرین باقی خواتین. تو یہ ہے کہ یہاں پہ تو نہ کوئی قانون ہے, نہ کوئی قانون کی رکھوالی ہے, نہ اس کی کوئی انفورسمنٹ ہے, نہ عدالتوں کے احکامات کا کوئی احترام ہے. یہاں پہ قانون بھی تحریک انصاف کے لیے اور اس کو کارکنان کے لیے, عدالتوں کے احکامات بھی ہمارے لیے, اس کی انفورسمنٹ بھی ہمارے اوپر. تو بڑی دکھ کی بات ہے. پھر جب لوگوں کو گرایا گیا, دیکھیں شاہد خٹک صاحب جو ہے وہ پارلیمنٹری لیڈر ہے پی ٹی آئی کے نیشنل اسمبلی کے اندر, ان کو گرایا گیا, ان کی ہڈی ٹوٹ گئی. عظمیٰ آپا کو گرایا گیا, اس کے علاوہ جو ہے نورین آپا, ہم خود گرے, کافی لوگ زخمی ہوئے اس میں. تو ان کو شرم آنی چاہیے. چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر 10ویں دفعہ آ رہا ہے مسلسل. ہائی کورٹ بھی اپنا حکم جو ہے وہ منوا نہیں پا رہی, انفورس نہیں کر پا رہی. یہاں پہ ایک غیر منتخب اور فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہے, ان کے کانوں کے اوپر بھی کوئی جوں کی تو نہیں رینگ رہی. یہاں پہ جو جیل انتظامیہ ہے وہ بھی جو ہے قانون سے بالاتر ہے. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مطلب یہ لوگوں کو کیا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ مطلب یہ آئین سے بالاتر ہے, یہ قانون سے بالاتر ہیں, ان کا کوئی مطلب آئینی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ملا لے. مطلب ایک شخص 2 شخصوں کی جو ہے وہ بات چلے گی, پوری قوم کی نہیں چلے گی, پوری قوم کی منشا نہیں چلے گی. تو یہ ہے کہ سی ایم صاحب آئے ہیں اور ہم تو بار بار آئیں گے اور ان کا یہ مکروہ چہرہ جو ہے وہ دنیا کو بھی دکھائیں گے, عوام کو بھی دکھائیں گے, اور ان کی اصلیتیں جو ہے سامنے. سر ایک مشیر ہیں, انہوں نے کل صبح پریس کانفرنس کی ہے, اختیار ولی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں سے ہم عمران خان کو شفٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں. بلوچستان میں بھی ہو سکتا ہے اور سندھ میں بھی, کل سندھ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی اسی طرح خاموش رہے گی یا کچھ کرے گی؟ مطلب خان صاحب کی یہاں سے جب شفٹ کرنے لگیں گے تو آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہوگا؟ اختیار ولی کو اس کو مائنڈ نہ کرے, اس کی کل قیمت جو ہے وہ ایک کوارڈینیٹری ہے. بڑا وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ اور انقلابی بنا ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد جب اس کو ہڈی پھینکی گئی کوارڈینیٹری کی, اس کے بعد وہ خاموشی سے جو ہے وہ ہو گیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے جوتوں کو صحیح ٹائٹ پالش دینے لگا, اور وہ ٹک ٹائٹ اس لائن کے اوپر چل رہا ہے, پالش لگانے میں لگا ہوا ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ اس کی کل اوقات یہ ہے کہ 5ویں نمبر پہ وہ آیا ہوا ہے, اور وہ جو ہے اس کے پاس دلیل نہیں ہے. خان صاحب کو کوئی سوچے بھی نہیں انشاءاللہ تعالی. اور اگر خان صاحب کی یہاں سے منتقلی کی بات ہوئی تو پھر انشاءاللہ تعالی پھر اس کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ میٹنگوں کی ضرورت ہوگی, اس وقت پھر ایکشن کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ بھی آ رہا ہے کہ 5 رکنی ٹیم, میڈیکل کی ٹیم آئی تھی پرسوں, اس میں ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر بھی تھا. اس بات پہ کتنی صداقت ہے کہ خان صاحب کے پہلے دماغی امراض کے لیے بھی ان کو چیک اپ کیا گیا ہے؟ جو بندہ آپ کے پورے اس مافیا کو انگلیوں کے اوپر نچا رہا ہے, جو اس سسٹم کا باپ بنا ہوا ہے, جو پورا سسٹم اس کو ہرا نہیں پا رہا, اس کو جو ہے اس کو پورا آپ کا یہ مافیا اور سسٹم جو ہے اس کو اپنے پرنسپل سٹینڈ سے ہٹا نہیں پا رہا, اس کے متعلق جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں ان کو تو ہم نے پہلے کہا کہ وہ دماغی مریض ہیں. یہ سارے فارم 47 کے اوپر جو ناجائز طریقے سے آئے ہوئے ہیں, سیاسی ناجائز پیداوار جو ہیں, یہ جو ہیں یہ مزید روئیں گے, اور یہ ان کے پروپیگنڈے اور ان کی چیزیں جو ہیں انشاءاللہ تعالی زمین بوس ہوں گی. سر مائنس خان کی باتیں ہو رہی ہیں, اس میں کتنی صداقت, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں لعنت بیچتا ہوں ہر اس بندے کے اوپر جو مائنس خان کے بارے میں کہیں یا سوچے. میں ہر اس بندے کے اوپر 1000 بار لعنت بیچتا ہوں. عمران خان پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی عمران خان ہے, اور اس ملک کے اندر ایک لیڈر ہے, اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. وہی لیڈر ہے, وہی ہمارا مرشد ہے, وہی ہمارا مشر ہے. اس کے علاوہ نہ ہم نے سیاست کرنی ہے, نہ ہم کسی کو مانتے ہیں. سر ایک سوال یہ بتا دیں کہ جب امن جرگہ ہوا اس میں کوئی بلوچی لوگ آئے, کیا
सर जब अमन जिरगा हुआ उधर से कुछ बलोची लोग आए सर, 2 अब से लापता है तब से सर, उनके रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? क्या उन्हें बाजियाब करवा लिया गया? मैं कोई बाजियाब नहीं हुए। जिस सिस्टम और जिन मामलात के खिलाफ ये सारी जद्दोजहद जारी है वो भी उसी का एक कड़ी है। फैज़ल हुई है सर, लेकिन ज़ाहिर उसको जोड़ा जाएगा इमरान खान साहब के साथ भी, क्या कहेंगे इस पर? उनके मामलात हैं, उनके मामलात वो जाने। उनका जर्नल था, उन्होंने अगर कुछ किया है तो वो जाने, उनको सज़ा देते हैं, छोड़ते हैं, उसमें हमारा कोई काम नहीं है। सियासी लोगों के साथ होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। मुकालमा भी हुआ है और अभी देखना होगा कि क्या स्ट्रेटजी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सुहेल अफरीदी साहब जो है वो इस टाइम यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इस टाइम सुहेल अफरीदी साहब जो है वो इस कमरे के अंदर चले गए और अभी जो है वो देखना होगा कि उनकी मुलाकात तो नहीं हो सकती, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि टाइम जो है वो अभी है, तो हम बाद में बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है, आप लोगों को दिखा रही हैं हम। सुहेल अफरीदी साहब जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी सुहेल अफरीदी साहब जो है वो 10वीं दफ़ा यहाँ पे पहुँचे हैं। आज उनकी मुलाकात के हवाले से क्या होता है, जो भी सूरत हाल होगी हम आप लोगों को दिखाएंगे। और अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि काफ़ी तादाद में जो है वो यहाँ पे कारकुनान पहुँचे हुए हैं और कारकुनान जो है वो यहाँ पे काफ़ी तादाद में पहुँचे हुए हैं। और सुहेल अफरीदी साहब जो है वो कह रहे हैं कि 4 बजे तक इंतज़ार करेंगे और 4 बजे के बाद हम फैसला करेंगे कि क्या करना है। मीना खान साहब ये बताइएगा, आज फिर 10वीं दफ़ा जो है